بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی دوسری کتاب ہے کتاب الایمان۔ آج انشاءاللہ اس کا 20واں باب پڑھیں گے۔ 20واں باب ہے باب افشاء السلام من الاسلام۔ یہ جو باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس باب کے تحت ایک حدیث لائے ہیں جو عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ہے رضی اللہ عنہما۔ حالانکہ یہ حدیث گزر چکی ہے، وہی متن وہی سند، صرف امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ میں تغیر ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں گفتگو کریں گے، اس میں بھی متعدد باتیں ہیں، آنے والے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج کے اس درس میں جو باتیں بتانی ہیں، ایک تو باب کی وضاحت ہے، باب کی وضاحت کے ساتھ جو نیچے اثر دیکھ رہے ہیں آپ عمار بن یاسر کا رضی اللہ عنہما، اس سے متعلق بھی ایک بات بتانی ہے آپ کو۔ یہ جو باب ہے باب افشاء السلام من الاسلام، باب یہ منون ہے، یعنی ھذا باب اس معنی میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری، تو صحیح بخاری کا جو نسخہ آپ کے سامنے تھا وہ ابو ذر الحروی المکی، یہ تو ہرات کے ہیں، اس وجہ سے الحروی، علماء مکہ میں سے بڑی شخصیت معروف، معمر۔ ان سے متعلق تو میں نے کتاب الرقاق کا جب آغاز کیا تھا تو اس میں نے ان کے بارے میں کافی باتیں بتائی ہیں۔ ابو ذر الحروی رحمہ اللہ اور ان کے جو 3 مشائخ سے انہوں نے روایت لائی ہیں، اور وہ محمد بن یوسف الفربری سے اور وہ امام بخاری سے رحمہ اللہ۔ تو یہ جو نسخہ آپ دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری کا، روایت ابی ذر الحروی عن مشائخہ الثلاثہ، اس نسخے سے متعلق میں نے کتاب الرقاق کے آغاز میں تعارف کروایا ہے۔ مجھے کیا بتانا مقصود ہے کہ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اسی نسخے کو رکھ کر کے شرح لکھی ہیں، اسی نسخے کو رکھ کر۔ تو اس میں آپ دیکھو جو باب ہے کہ باب السلام من الاسلام یا باب السلام من الاسلام، اس میں جو باب ہے صرف کتنا ہے؟ السلام من الاسلام، افشاء کا لفظ نہیں ہے اس میں۔ اسی لیے دیکھو فتح الباری آپ کے سامنے بھی ہے نا، اس میں دیکھو ابن حجر رحمہ اللہ نے کیسے لکھی شرح، الفاظ دیکھیں، جی الفاظ دیکھیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ السلام من الاسلام، السلام، تو السلام من الاسلام کہا نا، کیوں؟ ابو ذر الحروی رحمہ اللہ کا جو نسخہ ہے وہی آپ کے سامنے تھا، تو آپ نے اسی حد تک لکھا، ایسے لکھا افشاء السلام من الاسلام، پھر اس کا معنی نہیں لکھا آپ نے، السلام من الاسلام۔ تو یہی نسخہ ابن حجر کے پاس رہا ہے، اسی کو سامنے رکھ کے آپ نے شرح لکھی ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس متعدد نسخے بھی تھے۔ فتح الباری کے جو خصائص بتائے جاتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس صحیح بخاری کے سب سے اصح ترین نسخے تھے، ایک سے زائد۔ تو یہ جو ابو ذر الحروی ہیں ان کا جو نسخہ ہے اس میں تو یہی ہے السلام من الاسلام، لیکن ان کی ایک تلمیذہ ہیں کریمہ بنت احمد، وہ بھی معمر، ان کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ تو وہ ان کی تلمیذ ہے، بلکہ ابو ذر الحروی رحمہ اللہ نے تو وصیت کی تھی کہ میرے پاس صحیح بخاری ان سے پڑھیں، اور کریمہ رحمہ اللہ کے پاس تو دنیا بھر کے علماء کے پڑھا کرتے تھے۔ خطیب بغدادی ان کے پاس آئے تھے پڑھنے کے لیے، جب حج کے لیے آئے تھے تو صحیح بخاری انہی کے پاس پڑھی تھی، جو ایک دورہ ہوتا ہے نا وہ۔ بہرحال ان کا جو نسخہ ہے کریمہ بنت احمد کا رحمہ اللہ، اس میں افشاء السلام من الاسلام یہ الفاظ ہیں، جس کی وضاحت کی ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ دیگر نسخوں میں بھی
ابن عساکر کے نسخے میں بھی جو ہے باب افشاء السلام من الاسلام ہے. یہ ایک باب کی وضاحت سے متعلق. ایک اور بات وہ یہ ہے کہ یہ حدیث گزر چکی ہے اس سے پہلے بھی. کہاں پر؟ بالکل آغاز میں. یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے یہ جو باب قائم کیا امام بخاری نے، باب نمبر 6، باب اطعام الطعام من الاسلام. اس باب کے تحت بھی یہی حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، وہی سند وہی متن، البتہ شیخ بدلے ہوئے ہیں، عمرو بن خالد مصری اور یہاں قتیبہ بن سعید. تو آپ دیکھو کہ وہاں باب قائم کیا باب اطعام الطعام من الاسلام. وہاں امام بخاری رحمہ اللہ کو مقصود کیا تھا کہ جو امور الایمان ہے، ایمان جب کہتے ہیں تو عمل بھی اس میں داخل ہے اور اس کی متعدد امور ہیں. تو پھر کچھ چیزیں بیان کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، سبھی چیزیں نہیں، کچھ چیزوں کو بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. اطعام الطعام ایک عمل ہے اور وہ ایمان میں داخل ہے. اور وہ اطعام الطعام من الاسلام، الاسلام کیا ہے؟ الاسلام الایمان جب یہ منفرد ہو تو پھر وہ سبھی اپنے اندر معنی لے لیتا ہے. الاسلام تو الایمان، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ باب افشاء السلام من الاسلام، تو چاہے عمدۃ القاری میں بدر الدین العینی ہوں اور پھر انہی کی باتوں کو سامنے رکھ کر کے علامہ القسطلانی ہوں جو ارشاد الساری میں انہوں نے لکھا ہے، حتیٰ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے پہلے والے ابواب میں. اور پھر ایمان کے متعدد امور ہیں، شعبجات ہیں، اس کی طرف نشاندہی کی. یہ بتائے ہیں ابن حجر نے بھی، ابن حجر رحمہ اللہ نے ہلکے پھلکے انداز میں، خصوصی طور پر بدر الدین العینی نے رحمہ اللہ عمدۃ القاری میں. میں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہاں اس حدیث کو لا کر کے یہ باب قائم کرنا کیا مقصود ہے امام بخاری کو. تو اس سلسلے میں حافظ بن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے جو بات کہی وہ قرین صحت ہے. کس اعتبار سے؟ پہلے اس سے پہلے والا جو باب تھا اس پر ایک نظر ڈال لیں. اس سے پہلے والا جو باب ہے یہ باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام او الخوف من القتل. اور اس باب کے تحت جو آیات لائے امام بخاری رحمہ اللہ نے، جس کی ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ الاستسلام وہ الاسلام کو لغوی معنی ہے. جب لغوی معنی ہے تو اس لفظ اسلام میں ایمان داخل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو لفظ اسلام لغوی معنی میں ہے. الاستسلام اس لفظ اسلام میں ایمان داخل نہیں ہوتا، لیکن اصطلاحی طور پر دین کی نقطہ نظر سے جو الاسلام کا لفظ ہے اگر وہ منفرد ہو تو پھر اس میں جو ہے ایمان لفظ داخل ہو ہی جاتا ہے. یہی اصل ہے. تو ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے کہا کہ اسی کا ایک زائد حصہ ہے جو یہاں امام بخاری نے باب قائم کیا کہ باب افشاء السلام من الاسلام، یعنی من الایمان. الاسلام الایمان. اچھا اس کی وضاحت کہاں ہو رہی ہے؟ لفظ الاسلام ہی ہے نا. لفظ الاسلام ہو منفرد تو اس میں ایمان داخل ہو ہی جاتا ہے. اس کی وضاحت کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس کی وضاحت جو عمار بن یاسر کا جو اثر ہے اس میں رضی اللہ عنہما کہ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان. بات واضح ہو گئی اچھی طرح سے؟ بات واضح ہو گئی جی. یہاں ایک کتاب کے تعارف سے متعلق ایک بات کہ یہ جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے، ترجمۃ الباب کس کو کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں ایک اصطلاح ہے جو حافظ بن حجر رحمہ اللہ سے یہ چیز جو ہے مطلب عام ہوئی. ایک ہے المترجم بہ، ایک ہے المترجم لہ. المترجم بہ کا کیا مطلب ہے؟ جو عنوان جو قائم کیا جاتا ہے کسی کتاب میں، باب کہہ کر کے اس میں جو باتیں لکھی جاتی ہیں بطور عنوان کے، ترجمۃ الباب جسے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں المترجم بہ، یعنی جو آپ نے عنوان قائم کیا. اچھی طرح بات سمجھ میں آ رہی؟ المترجم لہو کب کہتے ہیں؟ جو اس باب کی وضاحت کے لیے ایک مرفوع حدیث نیچے لائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے المترجم لہو. یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ اب آگے کی بات سنیے گا.
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ المترجم بھی کس کو کہتے ہیں، المترجم لہو کس کو کہتے ہیں، کہاں سے اس کی ایک حد بندی ہوگی، سمجھ رہے ہیں کہاں سے یہ فرق ہوگا اصطلاحی طور پر. کہا کہ المترجم بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ باب میں جو باتیں لکھتے ہیں نا بطور عنوان جو بات لکھتے ہیں، اس کے بعد کوئی آیت کریمہ بھی لکھتے ہیں، کوئی حدیث مبارکہ بھی لکھتے ہیں، کسی عالم دین کا تابعین میں طبع تابعین میں یا صحابہ میں سے کسی کا فتویٰ نقل کرتے ہیں، وہ سب ملا کر کے ترجمۃ الباب کہلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر جو حدیث لاتے ہیں مرفوع، وہ جو ہے اس مترجم بھی کے لیے دلیل ہوتی ہے، وہ المترجم لہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایسا کہنا کہ امام بخاری نے پہلے باب قائم کیا، باب افشاء السلام من الاسلام، پھر اس کے بعد باب وہاں پر ختم ہو گیا ترجمۃ الباب، پھر عمار بن یاسر کا اثر لے کر کے آئے رضی اللہ عنہما، پھر ایک مرفوع حدیث رہے. ایسا نہیں. ترجمۃ الباب جب کہتے ہیں تو مرفوع حدیث سے پہلے کی جتنی باتیں ہیں سب مل کر کے وہ ترجمۃ الباب کہلاتی ہیں. یہ بات واضح ہوئی آپ کو؟ اچھی طرح سے واضح ہوئی. میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، آپ بعد میں مراجعہ کر لیں. صحیح بخاری کے جو کتاب الاذان ہے، کتاب الاذان، اسی میں نماز سے متعلقات سبھی امور ملیں گے آپ کو. اس میں ایک باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ کہ کیا باب قائم کیا کہ باب یحوی بالتکبیر. یحوی یعنی یحوی المصلی، ایک مصلی ایک نماز حالت قیام میں ہے، یحوی بالتکبیر. یحوی یعنی جھکے گا. وہ کیسے جھکے گا؟ کیا کہہ کر کے جھکے گا؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے. یحوی بالتکبیر حین یسجد، یحوی بالتکبیر حین یسجد، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرے گا. اور پھر یہ ترجمۃ الباب ہے. اس کے نیچے کہا کہ وقال نافع کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ. تو وہ جو عبداللہ بن عمر کا جو اثر نیچے دکھتا ہے، اس کی وضاحت کے لیے مزید الگ سے کوئی دلیل نہیں ہے، اگر اس کو آپ الگ سے کوئی بات مانتے ہیں تو. نقطہ واضح ہو آپ کو؟ یعنی ترجمۃ الباب جب کہتے ہیں تو صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یحوی بالتکبیر حین یسجد، جو وقال نافع کان ابن، وہ عبارت ملا کر کے پورا ترجمۃ الباب ہے. اس حدیث کی شرح میں اس بات کی وضاحت کی ابن حجر نے، ذرا دیکھ لیجئے آپ. اب وہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے، اب کیونکہ ترجمۃ الباب کی وضاحت کے لیے نہیں بیٹھا ہوں نا میں، تو آپ مراجعہ کر لیں. سمجھ میں بات آپ کو؟ جی ہوگی میرا انداز سے جلد نمبر 3-4 میں کچھ ہوگا، دیکھ لیجئے فتح الباری جو دار طیبہ کا نسخہ ہے. لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ کہ یہ جو افشاء السلام من الاسلام ہے، پھر وقال عمار، اور ان کا جو قول نقل کیا گیا ہے، وہ کل ملا کر کے ترجمۃ الباب ہے، جسے کہتے ہیں المترجم بھی. تبھی بات واضح ہوگی یہ بتانے کے لیے کہ لفظ اسلام منفرد ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پھر ایمان اس میں داخل ہو ہی جاتا ہے. یہی بتانے کے لیے امام بخاری نے اس کی وضاحت کی. جو پچھلے والا باب ہے تبھی سے اس کی مطابقت ہوتی ہے، ورنہ ایمان کی زیادتی اور کمی یا ایمان کے شعبہ جات اس سے متعلق گفتگو کبھی کی ہو چکی ہے. درمیان میں متعدد امور اور بھی آئے ہیں، پھر ضمناً الگ سے اس مسئلے کو کیوں وضاحت کریں گے؟ وہ بات تو ہو چکی ہے وہاں پر. تو بدر الدین عائنی وغیرہ نے جو ترجمۃ الباب کو سمجھایا ہے کہ امام بخاری کو کیا مقصود ہے، یہ مقصود امام بخاری کو کبھی کی وہ چیز گزر چکی ہے. یہاں پچھلے باب سے جو تعلق رکھنے والی بات ہے، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. اچھی طرح بات واضح ہو گئی؟ آگے بڑھیں. جی چلیے، یہ جو باب قائم کیا امام بخاری نے، باب افشاء السلام من الاسلام، جو کریمہ بنت احمد رحمہ اللہ کے نسخے سے افشاء کا جو ایک زائد لفظ ملتا ہے، جو ابو ذر الحروی کے نسخے میں نہیں ہے، اس زائد لفظ سے ہی حدیث کی مطابقت نمایاں ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ کہنا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں دیکھیں آپ کہ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. تو گویا کہ اس میں صرف سلام کرنے کی بات نہیں ہے، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ میں افشاء کی بات آتی ہے. تبھی وہ بات آتی ہے کہ افشاء السلام من الاسلام، محض السلام
من الاسلام نہیں، افشاء السلام کہ آدمی نکلے، جو بھی آدمی سامنے مسلمان آگے بڑھ کر کے سلام کرتا رہے، یہ افشاء کی لفظ کی مطابقت ہوتی ہے اس جملے سے. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. افشاء السلام من الاسلام کیا معنی افشاء ان کی؟ معجم مقاییس اللغہ میں احمد بن فارس رحمہ اللہ جو 4 صدی ہجری کے اواخر میں وفات پائے، انہوں نے بتایا کہ الفاء والشین والحرف المعتل اس کا ایک ہی بنیادی معنی ہے. اس کا بنیادی معنی کیا ہے کہ ظہور الشیء. بنیادی معنی کیا ہے؟ ظہور الشیء. فشى الشیء ای ظہر. اس کا جو ثلاثی مجرد ہے فشا یفشو. افشا یہ تو مصدر ہے، افشا یفشی سے مصدر ہے، افشا یفشی افشاء. جب کہتے ہیں کہ افشیت الخبر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ای نشرتہ اذعتہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، ایسا نہ کہیں کہ جو باب قائم کیا ہے کہ باب افشاء السلام من الاسلام، اور اس باب کے تحت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا ایک اثر لائے ہیں، یہ نہیں ہوگا پھر. حالانکہ اہل علم کے مابین یہ بات ایک مختلف رہی ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ استقراء کے ذریعے سے بات معلوم ہوتی ہے. پورا جو اجتہاد کیا آپ نے، امام بخاری کو جو پڑھا آپ نے مقصود، وہ ساری باتیں المترجم بہ کہلاتی ہیں. وہ ساری باتیں کیا کہلاتی ہیں؟ المترجم بہ کہلاتی ہیں. سمجھ میں بات آپ کو؟ وہاں اگر آپ پڑھیں گے تو بہت واضح ہو گیا آپ بات پہ جو میں نے آپ کو بات کہی ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کا جو اثر ہے جو باب کے اندر داخل ہے، عمار ابن یاسر اب تک کی جو ہماری قرات ہوئی ہے صحیح بخاری کی جو ہم نے پڑھا ہے، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا نام پہلی مرتبہ آیا ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کا مطلب بہت ہی نمایاں کردار رہا ہے صحابہ میں. کافی فضیلتیں ہیں آپ کی، سابقین اولین میں سے ہیں. آپ کی والدہ، آپ کے والد، پھر اس پر ایک تاریخ بھی ہے کہ جو ہے ان کے والد مکے کو آئے کہاں سے، کیوں آئے، ان کے گھر کی ایک تاریخ ہے. ان کے ایک بھائی کی تلاش کی وجہ سے گم ہو گئے تھے وہ. یہ ایک عجیب معاملہ ہے، مطلب ایک بڑی تاریخ ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ. اور مورخین اہل علم سیرت نگاہ نے ان سب چیزوں کو لکھا ہے. پھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ مکے میں بھی عرصہ رہے ہیں، 13 سال اللہ کے رسول کی صحبت میں. ہجرت کی، حبشہ کو نہیں کی، اس میں بہرحال ایک اختلاف ہے، لیکن آپ اس میں مدینہ ہجرت کی ہیں، آپ بدری صحابی ہیں، دیگر غزوات میں شریک رہے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی احادیث آپ نے سنی ہیں، کبار صحابہ میں سے ہیں. اور پھر ایک موڑ آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، کافی جگہوں پر آپ کو بحیثیت گورنر بھیجا. اس اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت میں جو نکھار ہے، جو صلاحیتیں وہ کھل کے نظر آتی ہیں. پھر خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے حق میں یہ کہنا کہ یعنی تقتلہ الفیہ الباغیہ، یہ جو قطعہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گہرائی کو، اس حدیث کے معنی مفہوم کو شروع دن سے اہل بدعت نے اپنے لیے خوب استعمال کیا، جبکہ اس کا ایک صحیح معنی ہے، صحیح پس منظر ہے. یہ بات میں نے آپ کو ہلکے پھلکے انداز میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بڑی شخصیت ہے. اور علی بن ابی طالب کے ساتھ آپ رہے تو تشیع نے آپ کو، شیعیت نے آپ کو ایک خاص نقطہ نظر سے آپ کو اپنے حصے میں لیا، عمار بن یاسر کی شخصیت کو. ان پر تو فلمیں بنائی گئی، فی الحال سب کچھ ہوا ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو جیسے ہم دیگر صحابہ کی شخصیات کو پیش کرتے ہیں، اس طرح سے یقیناً جو ہے یہ حق رکھتی ہیں ان کی بھی شخصیت کو پیش کیا جائے. لیکن یہاں میں آپ کو بطور ایک راوی حدیث وہ چیزیں میں آپ کو لکھواؤں گا. شخصیت ظاہر بات ہے یہ تقاضا ہی نہیں ہے کہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں. تو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا بحیثیت راوی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمار ابن یاسر، ان کے جو دادا ہیں ان کا نام بھی جو ہے عمار ہی ہے. عمار ابن یاسر ابن عمار ابن مالک العنسی
آپ کی کنیت سے ابو الاقوان احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جس طرح سے ان کی تلامذہ کسی باب میں ان سے سوال کرتے ہیں، جیسے انہوں نے نماز پڑھا دی تھی، سنن نسائی میں روایت ہے، سنن نسائی صغریٰ میں، کہ نماز پڑھا دی تھی انہوں نے اور بہت ہی مختصر انداز میں پڑھائی آپ نے نماز، تو کہا کہ یا ابا الاقوان، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو ان کی کنیت جو ہے مشہور ہے ابو الاقوان۔ جو قریش ہیں، قریش کے قبائل ہیں، اس میں قبیلہ ہے بنو مخزوم، بہت معروف، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ابو جہل وغیرہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ جو بنو مخزوم ہیں انہی کے موالی میں سے تھے، ان کو جو ہے یعنی فروخت کر دیا گیا تھا، ان کے والد محترم کی اگر بات کرتے ہیں تو بنو مخزوم سے تعلق رکھتے ہیں موالی کے اعتبار سے، صحابی ہیں، 37 ہجری سن وفات ہے، صفین میں علی بن ابی طالب کے ساتھ آپ تھے، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ آپ کا انتقال تو ہوا، آپ کو شہید کیا گیا 37 ہجری کو، کب؟ 30 پر 7، 37 30 پر 7، لیکن انتقال ہوا جس عمر میں وہ ہے حیران کن 93 سال، 9 پر 3 سال کی عمر۔ اس اعتبار سے یہ عمر میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی بڑے، آپ علیہ السلام سے پہلے ولادت ہوئی آپ کی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اسلام کا آغاز ہوا، اسلام کا آغاز اس معنی میں کہ اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اسی وقت آپ کی عمر لگ بھگ 45-50 کے قریب تھی آپ کی عمر، اسی وقت 50 کے قریب آپ کی عمر تھی عمار بن یاسر کی رضی اللہ عنہ، کیونکہ 93 سال آپ کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، بیشتر مورخین نے یہی لکھا ہے، 9 پر 3 سال کی عمر میں عمار بن یاسر۔ تو ان کی جو والدین ہیں نبوت کے اعلان کے بعد ان کے والدین کتنی بڑی عمر کے رہی ہوں گے، کتنے بزرگ رہے ہوں گے۔ تو سمیہ رضی اللہ عنہا کو جو اس نے شہید کیا تھا، ایک بزرگ خاتون پر کیسے اس نے یہ کیا، تبھی تو ابو جہل بنا وہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ صحابی جلیل مشہور من السابقین الاولین، بدری صحابی ہیں، ان کے جو والدہ ہیں سمیہ بنت خیاط، لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی المستدرک علی الصحیحین میں جو معرفت الصحابہ ہے اس میں سمیہ بنت اسلم لکھا ہے، سمیہ بنت مسلم لکھا ہے، سمیہ بنت مسلم، واللہ اعلم، وہیں پر یہ نام دیکھنے کو ملا۔ سمیہ السمو سے تصغیر ہے، سمیہ تو السمو معنی معروف ہے اس کا بلندی سے متعلق۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں اس کی جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 216، میرے پاس کا جو نسخہ ہے اس میں دیکھیں آپ، جو دکتور بشار عواد کی تحقیق ہے نا، اس میں دیکھو امام مسدد رحمہ اللہ، مسدد ابن مسرحد، ان کا یہ قول مذکور ہے جو تہذیب الکمال میں مذکور لکھا ہوا ہے، کہاں سے آپ نے نقل کیا اس کا مجھے نہیں مل سکا اس کا حوالہ مجھے، لیکن تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں بات لکھی ہوئی ہے کہ کہا کہ لم یکن فی المہاجرین احد ابواہ مسلمان غیر عمار بن یاسر، مہاجرین میں عمار بن یاسر اکیلے صحابی ہیں جن کے ماں باپ دونوں مسلمان، لیکن عمدۃ القاری میں بدر الدین العینی رحمہ اللہ نے کہا کہ قلت و ابو بکر رضی اللہ عنہ ایضاً، ایسا لکھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مہاجر ہیں اور آپ کے والدین بھی اسلام قبول کیا۔ یہ مسدد رحمہ اللہ کا قول جو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں مذکور ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا نا، عقد الجمان اللامع المنتقى من قعر بحر الجامع، اس کتاب میں صحیح بخاری کے جو وہ روات صحابہ میں سے پہلا طبقہ، صحیح بخاری میں جن صحابہ کی مرویات ہیں، دیکھیں صحیح بخاری میں خدیجہ کا نام نہیں ہے، عکاشہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے،
اور بھی دیگر صحابہ ہیں ان کے نام نہیں ہیں، تو نام ہونا الگ ہے، وہ بحیثیت راوی ہیں کیا؟ نہیں. تو بحیثیت راوی جو صحابی ہیں صحیح بخاری میں، ان کا ترجمہ حیات بحیثیت راوی کے، سیرت میں بحیثیت راوی کے ترجمہ الراوی منظوم پیش کیا گیا ہے. اس میں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، ان سے متعلق میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. دیکھو عمار ابن یاسر سے متعلق صحیح بخاری میں آپ کی 4 روایات ہیں. کہا کہ اربعۃ اخرج عن عماری هو ابن یاسر عن المختار فی السابقین والمعذبین فی اللہ کان والمجاہدین من اہل بدر وبالصفین قتل ابن 93 اخترزل. ان کے بارے میں مختصر ترجمۃ الراوی لکھا ہے الخلوجی رحمہ اللہ نے. یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے جو مجھے سمجھانی ہے اور اس کے لیے خوب دھیان دینے کی ضرورت ہے. متنبہ رہیں کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کا یہ جو اثر ہے، ظاہر بات ہے یہاں معلق روایت ہے، لیکن یہ جو اثر ہے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کا، یہ میرا لیپ ٹاپ کدھر ہے؟ ذرا نکالیے اس کو. یہ اثر کہاں ہے؟ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حوالہ دیا کہ یہ اثر فتح الباری میں لکھا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے. دیکھیں یہاں پر لکھا ہے وَأَثَرُهُ هَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بن حنبل فی کتاب الایمان من طریق سفیان الثوری. کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو کتاب الایمان ہے اس میں یہ اثر موجود ہے. کتاب الایمان میں صحیح بخاری کی کس کی بتایا میں؟ امام احمد مسند احمد نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب الایمان میں یہ اثر مذکور ہے. اور یہ جو کتاب ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تغلیق التعلیق، اس میں بھی لکھا ہے، اس کا جو صفحہ نمبر ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36 بالکل آغاز میں بالکل آغاز میں دیکھو وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْإِيمَانِ لَهُ، اس کا حوالہ دیے ہیں. جو چیز مجھے اہم ہے بتانے کی وہ یہ کہ جو کتاب الایمان ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، وہ بہت ڈھونڈا میں کہ اصل کتاب سے پڑھوں. اصل کتاب سے پڑھنے کے فوائد بتا رہا ہوں میں آپ کو. اصل کتاب سے پڑھنے کے فوائد بتا رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو کتاب الایمان ہے وہ تو اس میں نہیں ہے شاملہ میں، اور میرے پاس تھی بھی نہیں وہ سرے سے کہیں بھی میری کتاب. تو کل میں وہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا، تو وہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب الایمان لکھا اور وہ اس کا آپشن دیا تھا اس نے التحمیل کا، تو میں نے ڈاؤن لوڈ کی اس کتاب کو. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یعنی ہم جب اصل مصدر سے پڑھتے ہیں نا اس میں بہت فائدے رہتے ہیں. یہ بات ہم بارہا بتا چکے ہیں آپ کو. ایک طالب علم کو ہمیشہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ابن حجر ہیں، ابن تیمیہ ہیں، ابن عبد البر ہیں، شیخ البانی ہیں، شیخ ابن باز ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں، مثلا دنیا کے کبار اہل علم رحمہم اللہ اجمعین. ان سب ہم جب کتابوں کو پڑھتے ہیں انہوں نے ہی ہمارا ذہن بنایا کہ مصادر کی طرف لوٹیں. ہو سکتا ہے بحیثیت بشر ان سے یا جو ہے ناسخ سے یا جو تابع ہیں تبعات کرتے ہیں ان سے کسی سے بھی کوئی چوک ہو سکتی ہے، لیکن یہاں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ جو کتاب الایمان ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، اس میں آپ دیکھو صفحہ نمبر 324 صفحہ نمبر 324 اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے. اور کتنا 324 بتایا نا میں آپ کو جی، صفحہ نمبر 324 ہے. جبکہ اس کا جو نمبر ہے روایت کا 450 پر 445 روایت نمبر ہے. اب اس میں جو روایت ہے وہ قابل غور ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھو 445 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا وکیع، کیا نام ہے؟ حدثنا وکیع، علماء کوفہ میں سے معروف. قال حدثنا چار سو پچاس پر چار حدیث نمبر میں کتنا بولا؟ نہیں 450 پر 4، عفواً 450 پر 4، 454. دیکھیے کہتے ہیں قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان یعنی الثوری، ایک ہو گئی روایت. پھر تحویل کر کے وہ عبد الرحمن یعنی وہ عبد الرحمن سے مراد عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان المعنى واحد عن ابی اسحاق السبیعی عن صلۃ بن زفر عن عمار رضی اللہ عنہ. پھر آگے کا وہ اثر موجود ہے. تو سفیان ابن سعید الثوری سے بیک وقت کون کون روایت کرتے ہیں یہاں پر؟ ایک امام وکی، ایک عبد الرحمن ابن مہدی. جبکہ تغلیق التعلیق میں ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ رواہ احمد فی الایمان لہ ان یحیی القطان وابن مہدی کلاہما عن سفیان ابی. اکثر کیا ہے عبد الرحمن بن مہدی کے ساتھ کس کا نام آتا ہے؟ یحییٰ ابن سعید القطان کا. تو میں نے لکھا یہاں پر تعلیق میں نے اوپر سے جو لکھا ہے کہ قال احمد فی الایمان حدثنا وکیع قال سفیان وعبد الرحمن عن سفیان فلعل الحافظ رحمہ اللہ سلک علی الجادہ. ابن حجر رحمہ اللہ نے عام طور پر جو عبد الرحمن بن مہدی کے ساتھ کس کا نام آتا ہے جو تعدیل میں ان دونوں کا ہی نام آتا ہے اکثر و بیشتر. تو اس نقطہ نظر سے آپ نے کہہ دیا کہ جو کہ ان دونوں سے روایت کی ہے، یحییٰ ابن سعید القطان سے اور کن سے؟ یہ فائدہ کہاں سے ہوا؟ یہ اصل کتاب کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے. یہیں پر اعتماد کر کے یہیں سے بات ختم کر دیتے تو وہ چیز ہمارے پاس بھی آ جاتی، وہ باقی رہ جاتی. وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے رشتی برابر کسی کی علمی جلالت کی کمی آتی ہے، شان میں کمی آتی نہیں، لیکن ایک طالب علم کو غور کرنا چاہیے کہ اصل نظر سے نوٹ کرے، لکھے، یہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے. چلیے یہ جو اثر ہے مصنف ابن شیبہ میں بھی موجود ہے دوسری سند سے، یعنی عبد الرزاق صنعانی اپنے استاذ معمر ابن راشد الازدی سے، اور وہ ابو اسحاق السبیعی سے. کس سے؟ ابو اسحاق السبیعی سے. اور پھر وہ آگے کی یہی روایت ہے صلۃ بن زفر اور عمار ابن یاسر. اور وہاں پر بھی جو روایت ہے وہ موقوفی ہے عمار ابن یاسر پر. کس پر؟ اس اثر کی تخریج سے متعلق اہل علم میں یہ بات رہی ہے کہ یہ جو اثر ہے مرفوع ہے کہ موقوف ہے. یہ حدیث موقوف ہے یا مرفوع ہے. قدیم علماء میں سے آپ دیکھو عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب العلل ہے موضوعات کے اعتبار سے ہے. کس اعتبار سے؟ موضوعات کے اعتبار سے. جیسے سنن دارقطنی، امام دارقطنی رحمہ اللہ کی جو کتاب العلل ہے وہ مساند کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی حدیث ہے جس میں کوئی علت بتانے کی وہ موقوف ہے کہ مرفوع ہے، اور وہ حدیث ابن عباس ہے تو آپ مسند عباس میں جا کے دیکھیں آپ. اور یہ ہے موضوعات کے اعتبار سے کتاب العلل میں. اس میں دیکھیے آپ الایمان سے متعلق جو روایات ہیں جن میں کچھ علتیں بیان کی گئی ہیں اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. میرے پاس کا جو نسخہ ہے جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر 162 پر 2. اس روایت کا جو نمبر ہے حدیث کا 1930 پر 1، 1931 سن کے اعتبار سے یاد رکھ لیجیے. عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کہتے ہیں کہ میں ابو زرعہ الرازی اور میرے والد ابو حاتم الرازی سے اس روایت سے متعلق میں نے پوچھا کہ کیونکہ عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مرفوع بھی ذکر کی ہیں، مصنف عبد الرزاق میں مرفوع بھی ذکر کی ہیں، اور وہیں سے یہاں منقول ہے جو مرفوع ہے. مسند البزار میں بھی یہی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ نے مرفوع بھی روایت کی. میں لایا ہوں یہاں دیکھیں آپ، اس میں موجود ہے مسند عبد الرزاق میں، میرے پاس جو جلد نمبر 10 ہے. تو کہا کہ رواہ عبد الرزاق عن معمر عن ابی اسحاق عن صلۃ عن عمار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ فقد وجد حلاوۃ الایمان الانفاق من الاختار الی آخرہ. فقال یعنی ابو حاتم الرازی ابو زرعہ الرازی دونوں نے کہا کہ هذا خطأ رواہ الثوری وشعبۃ واسرائیل وجماعۃ
یقولون عن ابی اسحاق عن صلۃ عن عمار قولہ، یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے ان کے جو شاگرد ہیں صلۃ بن ظفر، ان سے ایک بڑی تعداد ہے. ابو اسحاق السبیعی ہیں. ابو اسحاق السبیعی مدلس ہیں اور مختلطین میں سے بھی ہیں. وہ آخری عمر میں اختلاط طاری ہو گیا تھا ان پر. تو ان کے جو تلمیذ ہیں امام شعبہ، اسرائیل، سفیان بن سعید الثوری اور ایک اہل علم کی مزید جماعت، سبوں نے موقوف ہی پیش کیا ہے، مرفوع نہیں. لا يرفعه احد منهم والصحیح موقوف عن عمار. ابو حاتم الرازی اور ابو زرع الرازی نے کیا کہا اس اثر سے متعلق کہ وہ صحیح موقوف عن عمار. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ابو عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کہتے ہیں قلت لهما القطع ممن هو، کہاں سے چوک ہوئی، کس نے اس کو جو ہے مطلب کس کو وہم ہوا ہے، کس نے مرفوع پیش کر دیا ہے. تو ابو حاتم الرازی نے کہا ارا من عبد الرزاق او من معمر فانہما جميعا كثير الخطا، ان دونوں سے ہی ہوئی ہوگی، اس سے پہلے والے طبقے سے نہیں، ابو اسحاق السبیعی سے نہیں، یا ابو اسحاق السبیعی کے جو دیگر تلامذہ ہیں ان سے نہیں، عبد الرزاق الصنعانی سے ہوئی ہوگی یا ان سے. اب ان دونوں میں سے کس سے؟ اس سلسلے میں پھر متعدد باتیں ہمیں ملتی ہیں. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، معروف عالم دین ابن رجب الحنبلی، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے دلچسپ بات کہی. ان کی جو فتح الباری ہے دیکھیں یہاں پر، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے کہا کہ چپ کس سے ہوئی ہوگی. کہا کہ ومعمر ليس بالحافظ لحدیث العراقیین كما ذکر ابن معین وغیرہ. سمجھے آپ؟ ابو یہ جو معمر بن راشد الازدی ہیں کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابو اسحاق السبیعی سے نا. تو کہا کہ وہ عراقی کوفی ہیں. وہ کہا کہ معمر بن راشد الازدی جو ہیں کہا کہ لیس بالحافظ لحدیث العراقیین، تو ان سے چوک ہوئی ہوگی. لیکن ابو زرع الرازی رحمہ اللہ نے کہا لا اعرف هذا الحدیث من حدیث معمر، معمر ابن راشد الازدی کی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان میں تو یہ حدیث نہیں ہے. تو چوک کس سے ہوئی ہوگی؟ عبد الرزاق الصنعانی سے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبد الرزاق الصنعانی سے جن اصحاب علم نے ان سے روایت کی ہے، عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ کا آخری دنوں میں حافظہ متاثر ہو گیا تھا. کس کا؟ تو عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ سے ابن حجر نے لکھا ہے فتح الباری میں، دیکھو آپ صفحہ نمبر 155 کے بالکل اواخر، انہوں نے اس میں نہیں، تغلیق التعلیق میں لکھا ہے ابن حجر نے. تغلیق التعلیق میں یہاں لکھا ہے فالظاہر ان الوہم فیہ من عبد الرزاق لان هذین ممن سمع منہ بآخر. عبد الرزاق الصنعانی سے جو دو ناموں کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت سنا ہے عبد الرزاق الصنعانی سے جو ان کی زندگی کے آخری دنوں میں جب ان کا حافظہ متاثر ہو گیا تھا. تو وہ ہم کس سے ہوا تھا؟ وہ عبد الرزاق الصنعانی سے. تو اس حدیث کے موقوف اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہے. سند کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بعد میں دیکھیں گے. سند کے اعتبار سے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا الکلیم الطیب، اس کی تخریج کی شیخ البانی رحمہ اللہ نے مفصل تحقیق کی. وہ میرے گھر میں ہے، میں لا نہیں سکا، بھول گیا میں. لیکن اس کا یہ ہاتھ لگ گئی. میں نے میرے اہلیہ سے کہا کہ جو مفصل کتاب ہے وہ دیں، تو انہوں نے جو ہے اس کا جو صرف صحیح الکلیم الطیب ہے، اس میں تخریج نہیں ہے، اس میں صرف جو ہے ان میں سے جو صحیح احادیث ہے اس کو اجرا کر دیا گیا ہے. جبکہ ان کی مفصل کتاب بھی ہے، مکمل کتاب جس کی شیخ البانی نے تخریج کی ہے، وہ ہے میرے پاس، تو وہ لانا بھول گیا. تو اس میں یہ روایت موجود ہے. اس میں جو روایت نمبر ہے 155 جو صرف صحیح الکلیم الطیب، جسے صحیح سنن ابی داؤد کہتے ہیں نا ویسے، ورنہ مفصل جو کتاب ہے اس میں 197 جو روایت ہے اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے. یہ جو کتاب الایمان ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ کی، اس میں بھی روایت موجود ہے، مسلم ابن شیبہ میں بھی موجود ہے. اور اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے صرف اتنا لکھا کہ اس روایت میں السبیعی ابو اسحاق السبیعی ہیں، وہ مختلطین میں سے ہیں، ان کا صرف ذکر کیا ہے اس میں. لیکن اس کتاب میں شیخ البانی رحمہ اللہ جو کتاب الایمان ہے ابو عبید القاسم بن سلام کی رحمہ اللہ، اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد
کہا کہ رویہ مرفوعاً و موقوفاً. کیا لکھا؟ رویہ مرفوعاً و موقوفاً والراجح الموقوف. راجح کیا ہے؟ یہ حدیث کیا ہے؟ سندن موقوف ہے. اب معنن کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ کا ایک اچھا بہترین تجزیہ ہے، وہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. چلیے آگے حدیث دیکھیے آپ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث دیکھیے، ثلاث یہ مبتدا ہے اور نکرہ ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا معنی کیا ہوگا کہ یہ جو صفت ہے ثلاث، یہ جو صفت ہے یہ ایک موصوف کی صفت ہے، اور وہ موصوف کیا ہے؟ محذوف ہے. یعنی خصال ثلاث، 3 خصلتیں ایسی ہیں، یہ معنی. گویا کہ یہ جو ثلاث صفت ہے موصوف کے قائم مقام ہے. وہ ثلاث وہ صفت بتا رہی ہے کہ بھی اس کی ایک موصوف ہے جو محذوف ہے، اس کے قائم مقام ہے. اس لیے کہ مبتدا نکرہ نہیں ہوتی ہے نا. لیکن بعض اہل اللغہ نے کہا کہ یہ ان مواضع میں سے ہے، یہ حدیث مبارکہ، جہاں سے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مبتدا وہ بھی نکرہ ہوتی ہے. یہ ان مواضع میں سے ہے، یہ ان دلائل میں سے ہے یہ حدیث مبارکہ بھی. خاص کر جب کسی چیز کی مدح کی جاتی ہو تو اس مبتدا کو نکرہ پیش کیا جاتا ہے. جیسے کہ طاعۃ خیر من المعصیہ، اس معنی میں. چلیے ثلاث من جمعہن، جمع ای حازہ، اکجا کرنا، جس میں یہ چیزیں اکجا ہو جائیں، جس میں یہ چیزیں مجتمع ہو جائیں. ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، جمع الایمان ای کمل الایمان. بلکہ ابو اسحاق السبعی سے روایت کرنے والے کون کون ہیں؟ معمر ہیں، شعبہ ہیں، اسرائیل ابن یونس ہیں اور بے صاحب علم ہیں. ان میں شعبہ سے جو روایت ملتی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں فقط جمع الایمان ای استکمل الایمان. ان سے ملنے والے روایت میں یہ الفاظ ہیں استکمل الایمان کے. ایک صاحب ہیں ابو الزناد ابن سراج، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، کہا کہ ہذہ ثلاث علیہا مدار الاسلام، اس میں جو 3 باتیں بتائی گئی ہیں یہ 3 ایسی عظیم خصلتیں ہیں، عمدہ خوبیاں ہیں جس پر اسلامی تعلیمات قائم ہیں. سب سے پہلی چیز الانصاف من نفسک، یعنی اپنی نفس کے ساتھ انصاف کرنا. یہ بہت ہی عمدہ خوبی ہے، اعز الخصال، نایاب صفت ہے. یہ پورے معاشرے میں 1-2 ایسے ملیں گے جو اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر ایک انسان اپنے نفس کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے حق میں ظلم نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرے گا، بندوں کے بھی حقوق پورے کرے گا. اس لیے کہ اپنے نفس کے ساتھ وہ ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے، جو حقیقی ظلم ہے. اپنے نفس کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہے گا، وہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے گا، وہ اپنے نفس کے ساتھ عدل سے کام لے گا، اپنے نفس کا احترام کرے گا. وہ نہیں چاہے گا کہ کسی کے حق میں کچھ کہہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کرے. الانصاف من نفسک، یہ خوبی ہے. دوسری جو صفت ہے بذل الاسلام، بذل الاسلام کہہ رہا ہوں، بذل السلام، بذل السلام للأعلم. یہ بھی مکارم اخلاق کا ایک بڑا حصہ ہے، کسی بھی انسان کے متواضع ہونے کی دلیل ہے. اور اس سے ایک آدمی اپنے آپ کو مترفع نہیں سمجھتا کہ میں کسی سے بڑا ہوں. کسی لوگوں کے درمیان اصلاح اور محبت، بھائی چارگی، پیار محبت کے اضافے کا بھی عظیم سبب ہے. میں ابھی جو جامعہ اسلامیہ کے ڈاکٹر پرویز ہیں حفظہ اللہ، ہمارے شریک درس،
تو انہوں نے دکتور ضیاء الرحمن العاظمی رحمہ اللہ کی شخصیت پر جو مقالے لکھے گئے نا، تقریباً 900 صفحے کا ہے، نظر ثانی کے لیے دیا انہوں نے. میں تقریباً 350 صفحے ابھی تک میں نے تصحیح کی اس کی. میں اس میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، میں وہ نام نہیں لینا چاہتا ہوں کس کا مضمون ہے، کس نے لکھا ہے، کس کے گھر کا قصہ ہے، وہ نہیں لکھوں بتاؤں گا میں، پتہ نہیں کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ دکتور ضیاء الرحمن العاظمی رحمہ اللہ سے متعلق ہے کہ دکتور ضیاء الرحمن العاظمی رحمہ اللہ جس گھر میں رہتے تھے، انہوں نے وہ وہاں کے عام چیز ہے الحمدللہ، دیگر اصحاب علمی، دیگر وہاں کے مشائخ بھی کام کرتے ہیں. جیسے شیخ شنقیطی کے بارے میں آتا ہے، وہ جہاں رہتے تھے، جو طلبہ پڑھنے آتے تھے شنقیط سے، وہ اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، ان کو طلبہ بھرے رہتے تھے. تو شیخ ضیاء الرحمن العاظمی رحمہ اللہ بھی اپنے ایک تلمیذ کو ان کی بیوی بچوں سمیت اپنے گھر میں رہنے دیا، گھر کے ایک حصے میں نیچے. اور جن کو رہنے دیا ان کا جو لڑکا ہے سب سے بڑا لڑکا، اور دکتور ضیاء الرحمن العاظمی رحمہ اللہ کا جو سب سے چھوٹا لڑکا ہے، دونوں ہم عمر، دونوں کی دوستی تھی، مل جل کے کھاتے پیتے سب کچھ کرتے، لیکن کسی وجہ سے کوئی ناچاقی ہو گئی، ایک دوسرے سے دنیا ہو گئی. جب دکتور ضیاء الرحمن العاظمی رحمہ اللہ کو اس کی خبر ملی کہ میرا بیٹا وہ جو نیچے ہیں دونوں میں بن نہیں رہی ہے، بات چیت نہیں ہو رہی، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، نیچے آئے، دونوں بچوں کو جمع کیا، نصیحت کی، مل جل کر کے نے کہا، اور کہا کہ دونوں میں سے کون بازی ماریں گے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، کون جلدی سلام کریں گے، کون پہلے سلام میں پہل کریں گے. یہ ان کا واقعہ لکھا ہے. ہمارے بزرگوں کی خصلتیں دیکھی، سبحان اللہ. تو یہ باپ سے متعلق بات ہے. علامہ بدر الدین العینی رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات کہی کہ یہ جو الفاظ ہیں، بذل السلام للعالم، العالم یعنی سوى اللہ، مخلوق. اگر کائنات دنیا کی بات کرتے ہیں للعالم، تو اس میں غیر مسلمین بھی آ جائیں گے نا، تو ان کو بھی سلام عام کریں گے. تو بدر الدین العینی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ جو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، جو صرف صحیح مسلم میں من افراد مسلم، صحیح بخاری میں نہیں ہے، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی کتاب السلام میں، صحیح مسلم کی کتاب السلام میں آپ دیکھو حدیث نمبر 2160/7 جو آخری نمبر ہوتا ہے، اس میں حدیث ہے کہ لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالاسلام فاذا لقيتم احدهم في الطريق فاضطروه الى اضيقه. تو لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، کہا کہ اس حدیث سے وہ مستثنیٰ ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ للعالم للمسلمین، یہ معنی ہے اس حدیث کا. آخری جو بات ہے والانفاق من الاقتار، الاقتار یعنی القلہ، التضیق، جیسے کہ موجب مقایس لغہ میں ہے، وکان انسان قطورا. الافتقار یعنی کمی، قلت، تنگی. الانفاق من الاقتار، تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرنا. تو جب ہوگا تو کتنا خرچ کرے گا وہ؟ الانفاق من الاقتار، تنگی کی حالت میں اگر وہ خرچ کر رہا ہے، جب جیب بھر کے ہوگا تو کیسے خرچ کرے گا وہ؟ اور یہ اس بات کی دلیل ہے نا، کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے اور وہ کسی کو 10 روپے دے رہا ہے، کسی کے پاس 10 روپے ہیں اس میں سے وہ 2 روپے نکال کے دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر وثوق، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی دلیل ہے، اور دنیا سے بے رغبتی ہونے کی دلیل ہے، اور آخرت میں غیر معمولی اجر کی امید رکھنے کی دلیل ہے. الانفاق من الاقتار، یہ سب چیزیں اس جملے میں آ جاتی ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں تعریف بیان کی نہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سخت بھوک کی حالت ہے اور اپنے لیے ہی 2-3 لقمے ہیں وہ بھی کسی کو دے رہے ہیں. الانفاق من الاقتار، یہ بہت عظیم چیز ہے. ان باتوں کو رکھ کر کے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا فتح الباری میں کہ بھلے ہی یہ حدیث سندن موقوف ہے، ابن حجر کے میں الفاظ پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو رحمہ اللہ، کہے کہ وَهَذَا التَّقْرِيرُ يُقَوِّي أَن يَكُونَ الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا لِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَن يَكُونَ كَلَامَ مَنْ أُوتِيَ جَوَامِعُ الْكَلِيمِ. اس لیے کہ یہ جو کلام ہے جوامع الکلیم کے عین مشابہ ہے. اللہ کے رسول کو جو جوامع الکلیم دیے گئے نا، نیچے جو حدیث ہے مرفوع حدیث کس سے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی جو گزر چکی ہے، اس میں جو جملے ہیں اللہ کے رسول کے جوامع الکلیم وہ اس کے عین مشابہ ہیں، وہی خوشبو اس میں بھی آ رہی ہے جوامع الکلیم کی. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ بھلے ہی موقوف صحیح ہے لیکن معنن کیا ہے؟ مرفوع ہے. یہ کہا ابن حجر نے رحمہ اللہ. بالآخر انشاءاللہ آنے والی جو حدیث ہے اس سے متعلق بھی کچھ باتیں ہیں، مستقل ایک درس کے طور پر ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.